बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 7 फरवरी है, साल 2022। तीन बड़ी आम खबरें हैं जिन पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फजलुर रहमान एक मजहबी वदाकता के आदमी हैं, लेकिन जब उनकी बात गलत साबित होती है, वो झूठी साबित होती है, तो बजाय इसके कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे, बल्कि मजीद वो डटाई के साथ इस पूरे मामले पर डट जाते हैं। और बुग़्ज़ इमरान का मामला हो तो वहां पर तो वो कोई कसर नहीं छोड़ते। फजलुर रहमान के झूठ पकड़े गए हैं और वजीर आजम इमरान खान असल कहानी सामने लेकर आए हैं। लीगी बदमाश राना सनाउल्लाह की नायाली केस के अंदर एक आम पेशरफ सामने आई है और हुकूमत ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को मशरूत NRO की पेशकश की है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान जब PTI के चेयरमैन की हैसियत से जलसों से खिताब करते थे तो एहतसाब उनका बयानिया हुआ करता था, और आज भी वो अपनी बेबसी का अक्सर इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि जिस तरह वो चाहते थे एहतसाब नहीं कर सके। चूंकि नैब एक आईनी इदारा है, अदलिया आईनी इदारा है, उनको वो डिक्टेट नहीं कर सकते। दूसरे इदारे जो है वो भी अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर TT स्कैंडल भी है, यहाँ पर जाली बैंक अकाउंट्स के तमाम तर सबूतों के बावजूद भी बड़े चोरों डाकुओं को वो सजा नहीं दिलवा सके। इसकी तमाम तर वो कोशिशें कर रहे हैं। शहजाद अकबर पहले नाकाम हुए, अब नए खिलाड़ी को FIA के तरफ से मैदान के अंदर उतारा गया जो नैब को भी कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि हुकूमत की आप मासूमाना ख्वाहिश कहें या एहतसाब के बयानिए की कमजोरी कहें या इस निजाम की खराबी कहें, उन्होंने एक मशरूत ऑफर की है। आज सेनेटर फैसल जावेद ने सेनेट के अंदर एक तकरीर की है और वो कहते हैं कि अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ बैरून मुल्क सारी प्रॉपर्टी बेचें, एक एक पैसा और पूरे टब्बर को वापस लाएं, तो इमरान खान NRO देने के लिए तैयार है। ये लोग कहते हैं कि इमरान खान कौन होता है NRO देने वाला? हुकूमत ही NRO देती है। उन्होंने इलेक्शन में जाने से पहले NRO लिया। कौम को गुमराह करने वालों को अवाम समझ चुकी है। मुल्की इश्यूज पर हम सबको एक पेज पर होना चाहिए। दावे से कहता हूं, अगर आज इमरान खान NRO दे दो तो पूरा टब्बर ये वापस आ जाएगा, और इनको पता है ये दोबारा NRO लेने की कोशिश करेंगे। तो अब ये कहना कि आप सारे प्रॉपर्टीज जो बेचें, तो ये इस सिस्टम से मैं समझता हूं आपका इजहार लाताल्लुकी है, मायूसी है, परेशानी है। और वजीर आजम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कौमी मुजरमों, चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एहतसाब नहीं हो सका। इसीलिए अब अवाम भी कहती है कि शायद एक तरफ नैब का इदारा मिजाक बन गया है, दूसरी तरफ FIA का इदारा मिजाक बन गया, और FIA की तरफ से दूसरा हम देखते हैं कि आए रोज मुल्क के रियासती इदारों को गालियां दी जाती हैं, फौज के खिलाफ ट्रेंड चलते हैं, लेकिन FIA के इदारा एक्शन नहीं लेता। और खास किस्म का एक टोला है, वो जैसे चाहता है इस मुल्क को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके सामने सब बेबस नजर आते हैं। तो ये एक मशरूत पेशकश की गई है, लेकिन यकीनी तौर पर जिन्होंने इतनी मेहनत से करप्शन की है वो क्यों पैसा वापस करेंगे? जब उनको आप जेल में डालते हैं, वहां भी आप B और A क्लास देते हैं, फिर मुलाजमीन देते हैं, मेडिकल बोर्ड की फैसिलिटी होती है, वहां भी उनके लिए अलहदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, घर से खाना आ रहा है। अगर उनको मच्छरों की कोठरियों में डालते, बाकी जो कैदी हैं उनके साथ डालते, मुशक्कत करवाते, तो यकीन जानिए अब तक ये पैसा वापस आ चुका होता। इतने प्यार से जब आप जेलों में भी रखेंगे तो आपको कौन पैसा देगा? और फिर आप इस तरह की पेशकश करते रहेंगे, और फिर जब वहां पर लोग होते हैं वो फिर एहसान भी करते हैं। 2 साल अब खुर्शीद शाह जो है वो जेल में रहने के बजाय हॉस्पिटल में रहा, लेकिन फिर भी वो क्रेडिट लेता है कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ और 2 साल जमहूरियत की खातिर हमने जेल काटी। शहबाज शरीफ जो है उसने 1 रुपया वापस नहीं किया, उल्टा उनकी सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कौम पर उनका बड़ा एहसान है कि नैब न्याजी गठजोड़ ने नाजायज तौर पर उनको कैद में रखा है। तो उल्टा जो नैब ने, FIA ने, दीगर इदारों ने जो भी कार्रवाइयां की हैं उससे उन अपोजिशन को फायदा पहुंचा है। चूंकि अदालती निजाम ऐसा है कि करप्ट चोरों डाकुओं को ये सजा नहीं दे सका, और माफिया आज भी बेलगाम है। यही वजह है कि इस सिस्टम से लोगों का एतमाद उठ रहा है। इससे पहले कि लोग इस सिस्टम के खिलाफ पुरअमन बगावत के लिए उठे और कप्तान को जो है वो मैदान के अंदर आने का कहें, इदारों को और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि 22 करोड़ आवाम के साथ ये किस तरह का एक पूरा जो निजाम है ये मजाक कर रहा है। अब दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट है वो राना सनाउल्लाह के हवाले से है। राना सनाउल्लाह, आपको इल्म है, उन्होंने जिस तरह जजेस को धमकियां दी, और आलिया हमजा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की कि राना सनाउल्लाह ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं माजी के अंदर, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी,
انہوں نے بھی اسی طرح ججز کو دھمکیاں دی تھی اور بالآخر ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا اور نہال ہاشمی کو جیل بھی بھیجا تھا۔ بعد ازاں اس نے معافی تلافی کی اور کوشش کی، پاؤں پڑا، پھر بتایا میرے تو بچے مر جائیں گے بھوک سے، تو آپ معافی دے دیں، غلطی ہو گئی ہے۔ حالانکہ آج کل پھر وہ اسی طرح کے بیانات انہوں نے تھوڑے بہت شروع کر رکھے ہیں۔ تو اب رانا ثناء اللہ جو ہے، عالیہ حمزہ نے جو درخواست دی ہے اس کے مطابق رانا ثناء اللہ نے چونکہ اسی طرح دھمکیاں دی ہیں ججز کو اور ان کو خطرات لاحق کرنے کی دھمکیاں دی ہیں اور جو مقدمات ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے ناجائز طور پر، تو اس شخص کو لگام ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں، تو انہیں عدالت کی اور اس کے مطابق ان کو سزا دے۔ اب اس معاملے پر کل جو ہے وہ 8 فروری کو باقاعدہ اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ یہ 16,703/22 یہ اس کا ڈائری نمبر ہے اور بتایا گیا ہے کہ 7 فروری 2022 کو یہ ڈائری نمبر جو ہے وہ بتایا گیا اور اٹ از submitted for scrutiny tomorrow is first hearing of the case عالیہ حمزہ approached لاہور ہائی کورٹ to seek رانا ثناء اللہ۔ یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو درخواست دی گئی ہے ججز کو دھمکیوں والی، اب اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر حسین بھٹی اس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں اور اب وہ دیکھیں گے کہ یہ قابل سماعت ہے درخواست یا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس پر باقاعدہ کارروائی ہوگی۔ تو پھر بھی یہ ایک عام پیش رفت ہے۔ لیگی بدماش رانا ثناء اللہ بہرحال جس کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر سیدھا ملزم مجرم ہوتے ہوئے کسی نے کچھ نہیں کہا، تو ان چھوٹے چھوٹے کیسز میں کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی عدالت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے؟ یہ ایک عام سوال ہے، اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے فضل الرحمان جو ہے ایک مذہبی وضاقتہ کے آدمی ہیں، لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے جب وہ خلاف واقعہ حقائق کے برخلاف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا عمران خان سے اور اس حکومت سے اختلاف ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ بغض عمران کے اندر کنورٹ ہو کر جب آپ حقائق کو جھٹلانے لگ پڑتے ہیں، اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان نے جو چائنا کا دورہ کیا ہے اس کے اندر بڑے زبردست معاہدے ہوئے ہیں، اور جو ہماری حکومت نے تیاریاں کی تھی اور جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے مطابق وزیر اعظم صدر چائنا سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر انڈسٹری آ رہی ہے، زراعت کے حوالے سے ٹیکنالوجی، اور پھر جو سروسز ہے وہ مختلف انڈسٹریز، آپ کو علم ہے گوادر میں، کراچی میں ری سائیکلنگ، مختلف انرجی سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ ساری تو ڈیٹیل آپ سن چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فضل الرحمان کے سامنے حقائق بھی آ جاتے ہیں اور پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جلسے کے اندر عوام کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب کیسے؟ اب وہ کہتے ہیں جی، ایک وہ فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ چین کی قیادت نے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی تو پھر گئے ہی کیوں تھے؟ اب یہ تو کمپنی سے بات ہوئی ہے بھائی، صدر سے اور متعلقہ لوگوں سے تو آمنے سامنے مذاکرات ہوئے۔ اب اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں ایک فون کرتا نہیں اور دوسرا فون اٹھاتا نہیں، بھائی ابسولوٹلی ناٹ نہ کہیں اور نواز شریف کی طرح پاؤں پڑ جائیں اور منت ترلا کر لیں، تو پھر تو سارے ایگری ہوں گے۔ یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کی مانے تو فوراً امریکہ جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ بھی لگائے گا اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا۔ چین کی قیادت نے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی تو پھر گئے کیوں تھے؟ وہاں ترلے کیے گئے مجھ سے ملاقات کر لیں۔ اب یار ترلے کون سے ہیں؟ پہلے ملاقات جو ہے وہ فکس ہوتی ہے دونوں ممالک کی، یہ بھی آپ کو پتا ہے، اور آپ ننگا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج چین ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ چین بھائی ناراض کیوں ہو چکا ہے؟ اگر ناراض ہے تو وزیر اعظم کو اس عام تقریبات میں دعوت کیوں دی ہے؟ یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آگے وہ کہتے ہیں چین بھارت کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ ہم سے تو ٹوٹے پھوٹے افغانستان کی معیشت بھی بہتر ہے۔ بھائی افغانستان کے لیے تو اب پوری دنیا سے ہم ترلا منت کر رہے ہیں اور آپ اس کی معیشت کو بھی بہتر کہہ رہے ہیں، چونکہ عمران خان کی اور اس ملک کی معیشت کو تو آپ نے ماننے ہی نہیں ہے۔ بے شک بلوم برگ کا ہے، موڈیز کا ہے، بے شک ورلڈ بینک کا ہے، IMF کا ہے، بین الاقوامی جو ادارے ہیں اور جو جرنلسٹ ہیں، معاشی ماہرین، وہ بھی کہیں کہ پاکستان بہترین ترقی کر رہا ہے کرونا وائرس کے باوجود، لیکن آپ نے نہیں ماننا۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں جی PDM سربراہ نے کہا ہے کہ تم نے پاکستان کو کالونی بنا دیا۔ اگر ہم نے کالونی میں رہنا ہوتا تو 200 سال پہلے فرنگی سے نہ لڑتے۔ 50,000 علماء کو سولیوں پر لٹکایا گیا۔ علماء کرام نے قربانیاں پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اب یار امریکہ سے تو مخالفت ہے ہماری، اور وہ اسی لیے ہے کہ اس کی مان نہیں رہے، اس کے باوجود آپ اسی کی کالونی کا ذکر کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ زیادتی ہے۔ اب امریکہ کو سپر پاور نہیں کہنا چاہیے۔ اب اسی طرح کی باتیں انہوں نے کی ہے کہ ملک کے اندر مزید ٹیکس لگیں گے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، ملک کی کشتی ڈوب چکی ہے، ہم اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ بڑی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں،
اور یہ چائنا کا دورہ معیشت کی جو گروتھ ہے وہ اچھی ہونے کے باوجود اس کو آپ ناکامی کہہ رہے ہیں، حالانکہ 5.37 اس کی گروتھ جاری ہے، لیکن آپ کے لیے یہی پریشانی ہے۔ اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری اور باقی جو بوم آیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ انڈین چینل جو ہے وہ بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں، اور پوری دنیا میں اب میڈ ان پاکستان کی شہرت بڑھ رہی ہے، لیکن آپ کوئی بھی تعریف نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا پورا طبقہ اس سے پریشان ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان نے اصل کہانی جو ہے وہ بتائی، اور انہوں نے کہا ہے کہ چین کا دورہ ہمارا کامیاب رہا ہے۔ دورہ چین کے اندر بڑے عام ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، عالمی امور پر پاکستان کے موقف کی پذیرائی ہوئی ہے، یعنی وہاں پر کشمیر کے موقع پر چائنا نے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، افغانستان کی مدد کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے اس کو تسلیم کیا ہے۔ گزشتہ دوروں سے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ دورہ مختلف تھا، چینی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کامیاب رہی جن کا پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ چین سیاسی اور جغرافیائی امور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین پاکستان کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ چین نے مسئلہ کشمیر اور افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ پاکستان میں کرپٹ ٹولہ ذاتی مفادات کی سیاست میں لگا ہے۔ دنیا نے اسلامو فوبیا کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ تو اب یہ پورا معاملہ اور جس طرح کے وہاں وزٹ کامیاب رہا ہے، فضل الرحمان نے سر عام غلط بیانی عوام کے سامنے مولانا کرتے ہیں۔ اب دینی وضع قطع ہے، تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے لوگوں کے سامنے سچ جو ہے وہ بولنے کے اندر کوئی آر نہیں ہوتا۔ آپ باقی تنقید بھی کر سکتے ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں حکومت کی وہ بات کریں، لیکن جھوٹ کے ذریعے عوام کو کنونس مت کریں چند ووٹ لینے کی خاطر۔ وزیر اعظم نے جو بتایا ہے اور جو اعداد لوگوں نے بتایا، اور باقاعدہ کمپنیز جو ہے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور آگے جس کے اثرات آئیں گے تو تھوڑا سا کبھی مثبت خبر کی طرف اپریشیٹ بھی کر لیا کریں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔